نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. ہماری زندگی کا مقصد قرآن شریف کی یہ آیت ہمیں واضح کرتی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو سوائے عبادت کے کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں فرمایا. اور اسی آیت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تم سے رزق کمانا نہیں چاہتے اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمیں کھلاؤ. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے اور اس کا مین آبجیکٹو کچھ اور نہیں ہونا چاہیے. شیطان ہمیں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر ہم کمائیں گے نہیں صرف عبادت کرتے رہیں گے تو ہم کھائیں گے کہاں سے. ٹھیک ہے جی، ویلڈ سوال ہے یہ کہ اگر ہم صرف عبادت کرتے رہیں گے تو پھر ہم کھائیں گے کہاں سے. اللہ تعالیٰ نے پیٹ بھی تو لگایا ہے ہمارے ساتھ. تو اس کا جواب انہی آیات کے اندر ہے. اور وہ کیا ہے دیکھیں، جو پہلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم کو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو سوائے اس کے کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. تو اب یہ تو طے ہو گیا کہ ہمارا ہر کام اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ میں ان سے کسی قسم کا رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. پھر فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین اللہ تعالیٰ تو خود ہی رزاق ہے مستحکم قوت والے. تو اب ہم کو اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے رزق پہنچا دیا کرتے جیسے بنی اسرائیل کو من و سلویٰ آ جایا کرتا تھا تو ہمارا امتحان نہ رہتا. ٹھیک ہے، پھر تو جب اللہ تعالیٰ کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں تو سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر امتحان کس بات کا تھا. امتحان اس چیز کا ہے کہ ہمیں رزق اسباب سے آتا ہوا نظر آئے گا. ٹھیک ہے، اور ہمیں لگے گا جیسے اسباب کے ذریعے مل رہا ہے لیکن ہمارا ایمان یہ ہوگا اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. تو پھر ہم ناجائز اسباب اختیار نہیں کریں گے، صرف جائز اسباب کو ضرورت کے درجے میں اختیار کریں گے اور باقی وقت ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادات کرتے رہیں گے. تو اس طرح یہ رزق کمانا جو ہے نا، حلال رزق کمانا، یہ بھی عبادت ہو جائے گا. تو کوئی کام بھی عبادت کے سرکل سے باہر نہیں جائے گا. عبادت کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر عمل کرنا، یہ سب کچھ عبادت ہے. تو اگر ہم رزق اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر ان کی رضا کے لیے حاصل کریں گے. رضا کے لیے کیا مطلب ہے کہ رزق کے اندر نیت بھی اس کی ہوس اور لالچ نہیں ہونی چاہیے کہ بہت زیادہ کماؤں، بلکہ یہ ہونی چاہیے کہ مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے کیونکہ سوال کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. نمبر 1. نمبر 2، جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا فرمائی ہیں ان کا میں بہترین استعمال کروں تاکہ اس سے مجھ کو اور پورے معاشرے کو فائدہ ہو. ٹھیک ہے جی. نمبر 3، جو ان صلاحیتوں کے ذریعے میں رزق حاصل کروں اس کے ذریعے میں دنیا کے فائدے تو جو حاصل ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ حاصل ہوں گی، آخرت کماؤں، جنت کماؤں، لوگوں کی اس سے مدد کروں، میں اپنے گھر والوں کو اس میں اچھا کھلاؤں اچھا پلاؤں تاکہ ان کے اوپر بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ظاہر ہو. تو ہر چیز میں نیت یہ ہو جاتی ہے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں. تو جب رزق کمانے میں جو کہ بالکل پیورلی دنیاوی کام ہے اس میں آدمی کی یہ نیت ہو سکتی ہے تو باقی جتنے بھی کام ہیں، رشتہ داریاں نبھانا، گھومنا پھرنا، یہ سارا کچھ، یہ سب عبادت کے زمرے میں آ سکتے ہیں اگر ہم ان کا رنگ اس طرح کا کر دیں کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کریں. اسی میں تفریح کو لے لیں آپ، کہ تفریح کرنا جو ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے لیکن جائز طریقے سے، جائز نیت کے ساتھ. جائز نیت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان جب مستقل ایک کنٹینیوس ایک رٹ کے اندر رہتا ہے، ایک ہی طریقے کا کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کی صلاحیتیں ماند پڑ جاتی ہیں، معاف کیجیے گا، یہ صلاحیتیں تھک جاتی ہیں، مطلب جسے کہتے ہیں بورنگ ہو جاتا ہے اس کے لیے، تو اس کو ریچارج ہونا پڑتا ہے. تو اس کے لیے تفریح کرنی ہوتی ہے. اب تفریح اگر فلم جا کے دیکھ لیں تو یہ ناجائز تفریح ہے.
ہاں جائز تفریح کیا ہے کہ آپ کسی پارک میں چلے جائیں، کسی اسپورٹس ایکٹیویٹی میں چلے جائیں، کچھ کھیل کود لیں، یا خواتین پردے کے اندر تفریحی مقام کے اوپر چلے جائیں اور وہاں پہ کوئی غیر شرعی حرکت نہ کریں، اور کس نیت سے کریں کہ اس کے بعد جو ہمیں توانائیاں ملیں گی، جو ہمیں صلاحیتیں ملیں گی جو دوبارہ ہوں گی، تو اس سے ہم پھر بہترین انداز میں کام کریں گے، جس سے ہم کو، ہمارے خاندان کو اور معاشرے کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ کہ اس تفریح سے اللہ تعالیٰ کی جو مجھ پر نعمتیں ہیں ان کا اظہار بھی ہوگا، اور یہ کہ جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دی ہیں، اس تفریح کرنے سے وہ اور نکھر جائیں گی، دوبارہ ٹھیک ہو جائیں گی، تو ان نعمتوں کا بھرپور استعمال، ان صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کر لوں گا. تو یہ ساری بات تو ہو گئی. اب اس میں جو ایک کیچ ہے وہ یہ ہے کہ ایسا ہو کیوں نہیں پاتا. ہم نے یہ باتیں پہلے بھی کی ہیں، تو ایسا ہو کیوں نہیں پاتا. تو ہم اس کے اوپر آج کل بات کر رہے ہیں کہ زندگی کے بارے میں یہ رویہ حاصل کرنا کہ ہماری پوری زندگی کی عبادت بن جائے. ٹھیک ہے، یہ چیز حاصل کرنا یہ کب ممکن ہے؟ کہ جب ہماری پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے اوپر آ جائے. اور یہ کب ممکن ہوگا کہ ہماری پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے تابع ہو جائے، ان کے طریقوں کے اوپر آ جائے؟ جب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر چیز سے زیادہ محبت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ہر چیز سے زیادہ محبت. تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، یہ ایک ہی رنگ ہے. جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے آپ سے محبت ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس لیے محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ تک پہنچنے کا واحد ذریعہ ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ باتیں میں تفصیل سے کی تھیں، اور ہم اس پہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کیسے حاصل کی جائے. تو اس کے لیے تھا درود شریف کی کثرت کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو محبوبین ہیں ان کی محبت بھی حاصل کی جائے. اور محبوبین میں صحابہ کرام ہیں، اور پوری امت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے بڑی محبت تھی. تو امت کی خیر خواہی کا جذبہ بھی ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت خود بخود ترقی کرے گی انشاءاللہ. تو صحابہ کرام کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، جس میں خلفائے راشدین کی بات ہو چکی تھی اور اہل بیت سے محبت کی بات ہو رہی تھی. اسی تسلسل کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. تو اہل بیت کے فضائل کے بارے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی آپ کے اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ کے جو اہل بیت ہیں ان کی اطاعت، ان کی محبت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی اور ان کی خوشی تلاش کریں. یہ کس نے کہا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو کہ خود صحابہ کی پیک تھے، یعنی صحابہ کرام میں سب سے اونچے درجے میں تھے. اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیمات کے بعد جو کسی بشر کا سب سے اونچا مقام ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق، ان کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، تو ان کے اہل بیت سے محبت کرو، ان کی رضامندی میں یہ چیز رکھو. آگے ہم انشاءاللہ ابھی کچھ احادیث دیکھیں گے جس سے واضح بھی ہو جائے گا. لیکن یہاں پر ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہر ہے اپنے اہل بیت سے محبت تھی. کیوں تھی؟ ایک تو خون کا رشتہ. دوسری بات کہ یہ اتنی پاک ہستیاں تھیں کہ ہم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پچھلی دفعہ فضائل دیکھے تھے، اور اس میں ایک روایت یہ بھی گزری تھی کہ آپ نے اتنی پاکیزہ زندگی گزاری ہے کہ جنت آپ کے لیے مطلب پکی ہو گئی ہے نا. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات یہ تھی کہ جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے فرمایا کہ میری جو چارپائی ہے جس پہ لے کے جانے ہیں میرے جسد مبارک کو، اس کے اوپر ایک پردہ بنا دینا. ٹھیک ہے جی، مطلب اس کے اوپر کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دختر تھیں ان کے جسمانی ساخت کیسی تھی، چھوٹے قد کی تھیں، بڑے قد کی تھیں، بھاری تھیں، ہلکی تھیں. تو مرنے کے بعد پردے کا یہ اہتمام تھا. یہ وہ مبارک ہستیاں تھیں جن کا تقوی اتنا زیادہ تھا. تو اس تقوی کی وجہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے محبت تھی. تو طبعی محبت بھی تھی جو کہ ہر رشتہ دار کی دوسرے سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کے ساتھ بھی محبت تھی کہ ان کا تقوی بھی بہت اونچا تھا. اور ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی. جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنی زیادہ محبت ہوگی اس کا ایمان اتنا زیادہ کامل ہوگا. تو ان اہل بیت کی جو محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس کی وجہ سے ان کا ایمان بھی بہت کامل تھا. تو یہ اس جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے اپنے اہل بیت سے، اس کے دو رخ ہیں. ایک تو رشتہ داری کی وجہ سے طبعی محبت، اور دوسرا ان کے تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کے اللہ تعالیٰ سے تعلق کی وجہ سے
جو ایک اللہ تعالیٰ سے تعلق کی وجہ سے جو للہیت والی محبت ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے محبوب ہے تو میں بھی ان سے محبت کروں، وہ والی محبت۔ اب ہم دیکھتے ہیں، آج ہم بات کریں گے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کے فضائل کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ اے میرے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ مصدرک الحاکم کی ہے، اور ہم نے پہلے بات کی ہے کہ امہات المومنین جو ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، جیسے سارے گھر والوں کی بات ہو رہی ہے نا، تو امہات المومنین بھی اس میں شامل ہیں، اور یہاں پر یہ اہل بیت بھی ہیں۔ سیدنا حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم کے فضائل، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو سینے سے لگا کر فرماتے ہیں، اللہم انی احبہما فاحبہما، کہ اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو آپ بھی ان دونوں سے محبت فرمائیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ تعلق کس چیز سے تھا؟ دنیا کی کسی نعمت سے، ظاہر ہے، مطلب شکر گزاری کی حد تک تو تعلق تھا، لیکن اصل جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اٹکا ہوا تھا وہ اللہ جل جلالہ جل شانہ کے ساتھ اٹکا ہوا تھا۔ تو اپنے جو یہ نواسے تھے، ان کو اگر کوئی گفٹ دینا چاہا انہوں نے تو کیا گفٹ دیا کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کریں۔ تو سب سے بڑی نعمت جو تھی نا کائنات کی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ان کو مل جائے، اتنا بڑا گفٹ دیا۔ اس بات کو اس طرح سمجھنا چاہیے۔ تو اس دعا سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے کتنی محبت تھی۔ پھر فرمایا یہ دونوں یعنی حسن اور حسین رضوان اللہ علیہم میرے بیٹے اور نواسے ہیں، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان دونوں سے محبت فرمائیں، اور جو ان سے محبت کرے آپ اس سے بھی محبت فرمائیں۔ دیکھیں جی، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ان حضرات سے محبت تھی، اس کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے کہ فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے اللہ تعالیٰ اس سے بھی محبت فرمائے۔ تو ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز بیاں ہے نا کہ مطلب اس محبت کا اتنا زیادہ درجہ تھا یا اتنی زیادہ انٹینسٹی تھی اس محبت کی کہ فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے اللہ تعالیٰ آپ اس سے بھی محبت کریں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بھی محبت ہے جو حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم سے محبت کرتے ہیں۔ تو اگر ہم حسنین کریمین رضی اللہ عنہ سے محبت کریں، جو یقیناً ہمارے دل میں تو ہوگی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، بہت بہت پیارے ہیں، لیکن اس کو بڑھانا ہوتا ہے، ان کی اہمیت کو سمجھنا ہوتا ہے، ان کے مقام کو سمجھنا ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ اہل تشیع جو ہیں وہ ان کے بڑا اکرام کرتے ہیں تو ہم کیونکہ ان سے الگ ہیں تو ہم زیادہ وہ بات نہیں کریں گے، زیادہ مطلب اس کے اوپر توجہ نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ اہل بیت ہمارے ہیں، ان کے تو بعد میں ہے نا، وہ تو ایک الگ طبقہ ہے، ٹھیک ہے، پہلے ہمارے ہیں وہ، ٹھیک ہے، وہ تو جو مرضی کریں، صحابہ کے خلاف ہوتے ہیں تو انہیں کسی کی محبت کیا ملنی ہے، انہوں نے فرقہ بنا لیا ایک، لیکن اصل تو ہمارے ہیں اہل بیت، تو ہمیں ان سے محبت ہونی چاہیے، ان کے فضائل پڑھنے چاہیے، ان کے بارے میں جو روایات ہیں ان کو جاننا چاہیے تاکہ ہماری ان سے محبت بڑھے۔ ان کے لیے اصال ثواب کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری محبت کا اظہار ہو، ٹھیک ہے، تو دیکھیں اس سے کتنا اجر ملے گا انشاءاللہ، اس سے کتنا اثر ہوگا ہماری زندگیوں کے اوپر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بڑھانے کا طریقہ تو یہ نا، درود شریف پڑھا اور سیرت مبارکہ پڑھی، تو اسی طرح اہل بیت سے محبت بڑھانے کے لیے خصوصاً سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، ان سے محبت بڑھانے کے لیے ان کے حالات زندگی بھی پڑھیں، ان کے فضائل بھی پڑھیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے اس کو بھی ہم دیکھیں اور اصال ثواب بھی کریں، ان کو جملہ اہل بیت کو اصال ثواب کر دیں تو انشاءاللہ اس میں سب شامل ہو جائیں گے، روزانہ کا معمول بنا لیں اس کو۔ اور پھر فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، اس وقت آپ نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو ایک کندھے پر اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو دوسرے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ایک کا بوسہ لیتے اور کبھی دوسرے کا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے چلتے ہمارے پاس آ گئے۔ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دونوں سے محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جسے ان دونوں سے محبت ہے اسے مجھ سے محبت ہے، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو یہاں پر دوسری والی بات بھی ہو گئی کہ ان کی محبت کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت فرمایا کہ مجھ سے محبت ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو آپ کے اہل بیت سے محبت نہ ہو۔ کیسے ممکن ہے یہ؟ ٹھیک ہے جی، ممکن ہی نہیں ہے نا، یہ انسان کی فطرت میں ہی نہیں ہے۔ ہاں، ہوتا یہ ہے کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ ہو، بلکہ اگر ہو تو صرف واجبی درجے کی ہو، وہ آپ کو پیغمبر سمجھتے ہوں، وہ آپ کو لیڈر سمجھتے ہوں، وہ آپ کو ریفارمر سمجھتے ہوں، لیکن محبت والا تعلق نہ ہو، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سے بھی محبت والا تعلق نہیں ہوتا، مطلب والا تعلق ہوتا ہے۔ ایمان تو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارے ایمان جتنا مرضی کمزور جس کا بھی ہے اس کو بڑھا دیں، اور قیامت تک کے لیے اس کو حفاظت فرما دیں، ضائع نہ ہو۔ تو ایسے لوگوں کا ایمان تو ہوتا ہے، لیکن ایمان ہوتا ہے تجارت والا، کہ میری زندگی کی ساری ضروریات اللہ تعالیٰ نے پوری کرنی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ اس طرح کام کرنے ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں میں اس طرح کام کر لوں گا تاکہ میری ضروریات پوری ہو جائیں۔ دوزخ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بچانا ہے، اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال دیں گے مجھ کو، تو اس سے بھی میں نے بچنا ہے، تو اس کے لیے بھی میرے پاس جو وے آف لائف ہے، جو طریقے ہیں، جو احکامات ہیں، وہ یہ میں ان پہ عمل کر لوں۔ تو بس یہ ہوتا ہے ایک ٹریڈنگ نا، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں میں حاصل کر لوں، ان کے عذاب سے میں بچ جاؤں۔ محبت والا تعلق نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے، ذات مبارکہ سے جو محبت ہے وہ نہیں ہوتی، بس ایک دور کا تعلق ہوتا ہے۔ جیسے کسی نافرمان بچے کا اپنے باپ سے تعلق ہو، کہ پیسے لے لیتا ہو، گھر میں ٹھہر جاتا ہو، بعد میں اپنے مطلب سے نکل گیا، آ گیا، اس کو پتا ہو کہ میرے والد نے میری ضروریات پوری کرنی ہے، اور بس اس سے زیادہ تعلق نہ رکھتا ہو نا، ہوتے ہیں اس طرح کے نافرمان بچے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوگی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوگی اس کو حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ تو ضرور محبت ہوگی، اور جس کو ان سے بغض ہوگا تو وہ بس سوچ لے کہ مطلب اب اس کا ایمان اس کمزور دھاگے سے لٹکا ہوا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا کہ کب ٹوٹ جائے۔ زیادہ عقل مند بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، نہ زیادہ فلسفی بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بڑی بڑی یہ عبرت کی بات ہے کہ لوگ اپنے آپ کو عقل مند ظاہر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا ظاہر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بہت سمجھدار ظاہر کرنے کے لیے، لبرل ظاہر کرنے کے لیے ان کے اوپر اعتراض کر دیتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اعتراض کر دیتے ہیں کہ انہوں نے بیعت کیوں نہیں کی تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تو انتہائی ناسمجھی ہے، بس یہ شیطان کی طرف سے آدمی کی اغوا ہے، اور بدبختی اس کے اوپر آ گئی جو اس طرح کی بات کرے۔ اللہ تعالیٰ سے محفوظ فرمائے ہم سب کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھا، بس اس کو اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنا چاہیے، بہت ڈرنا چاہیے کہ کوئی جائے پناہ نہیں اس کے علاوہ۔ توبہ کرنی چاہیے اس کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ میرے دل سے حفاظت خیالات نکال دیں، اور اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں میری دنیا کے پھول ہیں۔ یہ کتنے پیارے الفاظ استعمال کیے ہیں نا ان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی بہت زیادہ محبت نصیب فرما دیں۔ ایک صحابی سے مروی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک کھانے کی دعوت میں نکلے، دیکھا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں کھیل رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے آگے نکل گئے، جیسے ہوتا ہے نا کہ آگے نکل آئے، اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ باپ اپنے بچے کے لیے وہ چھوٹا بچہ ہو، اس دونوں ہاتھ پھیلاتے ہیں، بچہ دوڑتا ہوا آتا ہے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بھی بچے تھے، وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے نا شرارت میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کو ہنسانے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہے۔ یہ میں اکثر دیکھا بچوں کے ساتھ بڑے اس طرح کرتے ہیں، کر لیا اپنا ایک ہاتھ ان کی تھوڑی کے نیچے اور دوسرا ہاتھ سر پر رکھ کر بوسہ لیا، فرمایا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھے، اور حسین نواسوں میں سے ایک نواسا ہے میرا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، رات ہمارے پاس گزاری، حسن اور حسین رضوان اللہ علیہم سوئے ہوئے تھے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکیزے کے پاس گئے اور اس میں سے پیالے میں پانی انڈیلا، پلانے لگے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیالہ پکڑ لیا اور پینا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابتدا کی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگتا ہے حسن آپ کو زیادہ پیارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، حسن نے پہلے پانی مانگا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
میں اور تم یہ دونوں اور یہ سونے والا یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ قیامت کے دن ایک مکان میں ہوں گے، یعنی فاطمہ اور اس کے دو بیٹے۔ تو اس میں ہمیں ایک تو ظاہر محبت کا ظاہر ہونا ہی پتہ چلا، دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے باریک بین تھے کہ دونوں نوازوں سے محبت تو برابر ہی تھی، لیکن جس نے پہلے مانگا تو اس کا پہلا حق تھا، تو وہاں پر ان کو پہلے دیا نا۔ اور تیسری بات یہ کہ ان کے جنتی ہونے کے بارے میں یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا۔ اور چوتھی بات یہ کہ فرمایا کہ تم لوگ میرے ساتھ ہو گئے، کتنا بڑا مقام ہے۔ اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ درجۃ الجنت جنت الخلد۔ یا اللہ ہم آپ سے ایسا ایمان مانگتے ہیں، پکا ایمان ہو، پھر اس کے بعد ضائع نہ ہو، اور ایسی نعمت مانگتے ہیں جو کبھی ضائع ہونے والی نہ ہو، اور آنکھوں کو ٹھنڈک مانگتے ہیں ہمیشہ رہنے والی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت مانگتے ہیں اعلیٰ جنت میں، جنت خلد میں۔ اللہم آمین۔ یہ مسنون دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی بہت زیادہ محبت نصیب فرما دیں، ان کے پیچھے پیچھے جنت میں ہمیں داخل فرما دیں، اللہم آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ تمام اہل بیت سے محبت کے لیے ہے، ہم یہ حدیث پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تم کو عطا فرمائی ہیں، اور مجھ سے محبت کرو اللہ تعالیٰ کی محبت کے سبب، اور میرے اہل بیت سے میری محبت کی خاطر محبت کرو۔ تو اہل بیت کی محبت ایک اس چین کا حصہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام اہل بیت کی اور تمام صحابہ کرام کی خوب زیادہ محبت اور خوب زیادہ ان سے عقیدت، اور ان کو ہماری اس تعلق کو ہماری اصلاح کا ذریعہ فرما دیں، اللہم آمین۔ بچوں کے لیے بات چل رہی ہے احترام کی، اور اس پہ کافی تفصیل سے بات ہوئی، عامر جواد صاحب نے پچھلا سارا ریکیپ بھی کر دیا اور بڑی اچھی باتیں بتائیں۔ اور احترام ادب نہ کرنے کی بڑی وجہ بدگمانی بھی ہے، اور آج کل یہ چیز کافی زیادہ پھیلی ہوئی ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں خود بخود بدگمان ہو جاتے ہیں، فلاں آنٹی آئی تھی انہوں نے اس طرح کیوں کہہ دیا، فلاں انکل آئے تھے انہوں نے اس طرح کیوں کر دیا۔ تو ہر ایک کے بارے میں گمان اچھا رکھیں، اور یہ نہ سوچیں کہ انہیں کسی غلط وجہ سے، عموماً لوگ غلط وجہ سے نہیں کہتے، ہمارا اپنا ذہن ہوتا ہے کہ ہم اس سے غلط مطلب نکال لیتے ہیں۔ تو ہر ایک سے اچھا گمان رکھیں۔ اس بارے میں یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھا اور اس نے غلط نیت سے بھی کوئی بات کہی ہے تو آپ خوش رہیں گے، آپ اس کے ساتھ احترام سے ملیں گے، آپ کے اخلاق بھی ٹھیک رہیں گے، اور آپ کو ٹینشن بھی کوئی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس نے نیت بری نہیں تھی، اس نے کوئی بات کر دی اور آپ نے اس کو غلط سمجھا اور بدگمانی کر لی، تو ٹینشن میں رہیں گے، آئندہ اس کو فیس کرتے ہوئے ڈریں گے، اور ایک سکون نکل جائے گا زندگی سے، کیونکہ جس کا مزاج ہوتا ہے اس طرح کا وہمی قسم کا، وہ پریشان ہی رہتا ہے۔ تو بدگمانی سے بہت زیادہ بچنا چاہیے، اور یہ گناہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح بھی آیت عامر جواد صاحب نے بتائی تھی کہ بدگمانی گناہ بھی ہو جاتی ہے، تو اگر کسی کے دل میں ایسی بات نہیں بلا وجہ بدگمانی کر لی اس سے، تو یہ گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اسلامی لباس اور اس کی اہمیت اور فضیلت پر باتیں ہو رہی ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں تھوڑی تفصیل بھی آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ، کہ اپنے لباس کے معاملے میں آدمی کو انفیریورٹی کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ آپ یورپین لباس پہنیں تبھی آپ ڈیسنٹ آدمی کہلائیں گے، تبھی آپ ایک رسپیکٹیبل انسان کہلائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اپنے یہ نہیں کہ شلوار قمیض اسلامی لباس ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی اور، بس بات یہ ہے کہ جس کا تعلق کسی اور قوم کی شناخت کے ساتھ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے شلوار قمیض تو ہمارا اپنا لباس ہے، اس کو جب بھی ڈیولپ ہوا ہو، ترکی سے شلوار آئی تھی شاید، قمیض پتہ نہیں کہاں سے آئی تھی، لیکن مسلمان یہ لباس پہنتے ہیں، ہندو بھی یہ لباس نہیں پہنتے عموماً، تو شلوار قمیض ہوگی، پاجامہ کرتا ہو گیا، اس طرح کے لباس مسلمانوں کے ساتھ زیادہ لنکڈ ہیں آج کل کے کلچر کے لحاظ سے، ورنہ جو تھا جو صحابہ کرام کا لباس تھا وہ کرتا اور لنگی اور چادر، اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں، تو اگر کوئی وہ پہن سکے بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ کیونکہ سوچتے ہیں کہ معاشرے میں ابھی تک یہ اس کا اتنا رواج نہیں ہے تو پھر ہم کس طرح چلائیں گے، تو شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ یہ وہ لباس ہیں جو کہ ہمارے اسلامی لباس کہلا سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کا تعلق اسلامی ثقافت سے اب ہے، کسی اور ثقافت سے نہیں ہے۔ تو جب ہم ان کو چھوڑ کے اور لباس پہنتے ہیں اور اس میں سمجھتے ہیں کہ اب ہماری پروٹیکشن زیادہ ہے، اب ہم زیادہ ڈیسنٹ اور زیادہ رسپیکٹیبل نظر آ رہے ہیں، زیادہ ایکسیپٹیبل ہیں سوسائٹی کے لیے، تو یہ انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے۔
اور اس سے آدمی کو نکلنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمانوں کا لباس بہتر ہے، کیونکہ ساری ضروریات بھی ہماری پوری ہو رہی ہوتی ہے. اس کو تفصیل سے انشاءاللہ دیکھیں گے. لباس اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس پر شکر بھی بہت ادا کرنا چاہیے. بہترین لباس بغیر تکبر کے پہننا چاہیے، اس پہ بھی تفصیل سے بات ہوگی. خاص طور پہ جو بات پچھلی دفعہ بھی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ٹخنے کو ننگے رکھنا. ٹھیک ہے، تو یہ بات پچھلے سیشن میں کافی تفصیل سے ہوئی تھی. جب برمودا پہننا شروع کر دیا یورپینز نے، تو ہمارے لوگ لڑکوں نے فیشن کے طور پہ پہننا شروع کر دیا. ان کی پوری پنڈلیاں ننگی ہوتی ہیں، انہیں کوئی شرم نہیں آتی. لیکن اگر ہم شلوار اونچی کر لیں، ٹھیک ہے، تو پھر ضرورت ہے یہ کہ اس طرح کے لباس پہن لیے. تو شلوار سلواتیں بالکل نیچے ٹخنوں سے ڈھکی ہوئی ایڑیوں کے نیچے جا رہی ہوتی ہے. اور پھر اگر برمودا پہننا ہے تو، یا چھوٹا ٹراؤزر پہننا ہے تو وہ پہن لیتے ہیں، کیونکہ وہ یورپین کلچر سے الائنڈ ہے. تو اس بات کو بہت سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اندر احساس کمتری تو نہیں ہے. اگر احساس کمتری ہے تو بہت بڑی حماقت ہے. کیوں؟ کیونکہ کفار کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرما دیا ہے کہ یہ چوپایوں کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. اس لیے کہ وہ حقیقت سمجھتے ہی نہیں ہے، مطلب وہ آخرت کی طرف سے بالکل بے فکر ہے. تو ہم جتنے بھی برے ہوں، جتنے بھی گناہ گار ہوں، کم سے کم دل میں ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر، ہمارا ایمان تو ہے نا. تو اس لحاظ سے ہمارا لباس ان کے لباس سے بہرحال بہتر ہے، کیونکہ ہم ان سے، جب تک ہمارا ایمان باقی اور جب تک ان کے پاس ایمان نہیں ہے، ہم ان سے بہتر ہیں. لیکن اس پہ آدمی کو بہت زیادہ وہ نہیں کرنا چاہیے، تکبر، کیونکہ یہ ایمان پتہ نہیں کب تک ہمارے پاس ہے. اللہ تعالیٰ کی دینی ہے، اس کی حفاظت کی دعا مانگنی چاہیے. اور پتہ نہیں کب تک وہ کفر کی حالت میں ہے، کیا پتہ کب اللہ تعالیٰ ان کو ایمان دے کے کہاں لے جائے. تو ان کے ایمان کی دعا کرتے رہنا چاہیے. تو اس میں آدمی کو شکر گزاری تو کرنی چاہیے اپنے ایمان کے اوپر، لیکن تکبر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہم آمین. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات ہم نے آج دیکھے، اور اس میں بڑی اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں. سب سے بڑی بات تو یہ کہ آپ جتنے واقعات دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت سے پہلے والے، اس میں پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ سے گزر گئے، جس کے پاس سے گزر گئے، جس کا ذرا بھی آپ سے رابطہ ہوا، تعلق ہوا، وہ آپ سے محبت کرنے لگا. چاہے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، جن نے آپ کو کہ دودھ پلایا اور پالا شروع میں. اس کے بعد سے ابو سفیان بن حارث جو آپ کے کزن تھے، نبوت سے پہلے تو آپ کے ساتھ ساتھ ہی پھرتے تھے وہ. ٹھیک ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مالی حیثیت اتنی اسٹرانگ نہیں تھی، لیکن آپ دیکھیں اس وقت بھی ان کے احباب جو تھے وہ بڑے بااثر لوگ تھے، اور بڑے عزت والے لوگ تھے، بڑے صاحب الرائے لوگ تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب گہرے دوست تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت سے پہلے بھی. ٹھیک ہے، تو یہ وہ فطری حسن تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا. اور یہ کیا چیز تھی؟ دیکھیں حدیث شریف ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت فرماتے ہیں تو جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ جی مجھے ان سے محبت ہے، تو جا کے نیچے والے آسمانوں کے فرشتوں سے بھی کہہ دو کہ ان سے محبت کریں. پھر وہ ان تک بات جاتی ہے، پھر وہ آ کے دنیا میں اعلان کر دیتے ہیں. پھر دنیا میں جن جن کے انسانوں کے دلوں کے اندر نرمی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اس محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرنے پہ خود بخود مائل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک یہ وجہ بھی تھی کہ جتنے بھی صالح لوگ تھے اس دور کے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے. لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور بہت زیادہ تھا، تو جو غیر صالح تھے وہ بھی آپ کی عزت و تکریم ضرور کرتے تھے. تو اور اس وقت کے جو اہل علم تھے، جن کو معلوم تھا آپ کے بارے میں، وہ کتنے خواہش مند تھے. ورقہ بن نوفل جو تھے، وہ چاہتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کی طرف دعوت دیں تو میں بھی شامل ہو جاؤں اس کے اندر نا. اسی طرح یہ جو آج ہم نے بات کی تھی، جو ایک عیسائی راہب تھا، اس کی یہ خواہش تھی. اس طرح جو بھی اہل علم تھے وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن جائیں، اور ہم پیدائشی امتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. ٹھیک ہے جی، تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے، یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ لوگ خواہش کرتے تھے کہ وہ آخری نبی کی امت میں پیدا ہوں، اور ہم پیدا ہو گئے. تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اس کو بڑے مکان بنانے کے چکر میں، بہت امیر ہونے کے چکر میں، بہت خوبصورت ہونے کے چکر میں، اس کو کسی بھی دنیاوی نعمت کے چکر میں کم نہیں سمجھنا چاہیے. ہماری پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم بہت زیادہ محنت کریں اپنے ایمان کے اوپر، اپنے اعمال کے اوپر، اپنی زندگی کو اتنا خوبصورت بنا دیں دین کے لحاظ سے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہوں اور اللہ تعالیٰ روز حشر ہم کو انعامات دے رہے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں کہ یہ میرے امتی تھے جنہوں نے اس نعمت کی قدر کی کہ یہ میرے امتی بنے، اور انہوں نے
مجھے خوش کرنے کی خاطر اپنے اعمال اچھے کیے، ٹھیک ہے، تاکہ آج کے دن میرے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، تو اس نیت سے کرنا چاہیے۔ اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بڑھانے کی دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جتنی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوگی نا، اتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، اتنی ہماری زندگی صالح ہوتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری باتیں سمجھنے کی بھی توفیق فرمائے عطا، اور ان پر عمل بھی نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ ہماری بھرپور مدد اللہ تعالیٰ فرمائے دین پر چلنے میں، ہمارے نفس کے خلاف ہماری بھرپور مدد نصیب فرمائے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ یا اللہ، آپ مجھ سے میری برائی کے اختیار جو ہے نا اس کو لے لیں، ٹھیک ہے، مجھے تو بس آپ اپنے اپنے احکام کے تابع کر دیں، میں اس اختیار کو استعمال ہی نہ کروں، آپ میری سے مدد فرمائیں، اللہم آمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة بغير حساب، ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار، ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمة جميع سخطك، اللهم آمين بحرمة النبي الكريم عليه وعلى آله الصلاة والتسليم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔